صاحب سٹی صاحب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک نیا سیم پیج بن گیا ہے. ایک تو پرانا سیم پیج تھا عمران خان کے ساتھ، لیکن ابھی جیسا آپ بتا رہے ہیں اس سے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک نیا سیم پیج بن گیا ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو تسلیم نہیں کروں گا اور میں مزاحمت کروں گا اور میں احتجاج کروں گا. اب انہوں نے نئی ایک کال دی ہے کہ اتوار کی رات 9 بجے جو ہے نا قوم باہر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اور تمام نظریں جو ہے وہ 17 جولائی کے ضمنی انتخابات کے بارے میں ہیں، جس کے حوالے سے آج رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ جو 20 نشستوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں ان میں سے 16 تو ہم کلین سویپ کریں گے، 4 پہ مقابلہ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 17 جولائی کو کیا ہوگا اور اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اب آپ نے 2 سوال ایک میں کر دیے. پہلے تو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پھر ایک کال دے دی. دیکھیے پہلے بھی ایک کال دی تھی. عمران خان صاحب کی لائن پٹی ہوئی ہے اس وقت، اور اسی لیے یہ دلیر ہوئے ہیں نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے. اور میرا خیال ہے یہ اسیسمنٹ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی کر لی ہے کہ عمران خان صاحب اب دھمکی زیادہ اور کارکردگی کم، اور یہ پروپیگنڈا ایک حد تک چل رہا ہے. اور یہ ڈیفینس اور گلبرگ والے لوگ اور اسلام آباد والے لوگ، یہ 2-2.5 ہزار سے زیادہ کیا نکلتے ہیں. اور وہ بھی اگر صحیح اقدامات کیے جائیں تو شاید یہ بھی اپنا نکلے. اور گرمی بھی بڑی ہے، اور اوپر سے ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے، نون لیگ کے حق میں نہیں ہو رہی مگر پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بلف پہ بلف ماری جا رہے ہیں. بلفس آر بینگ کالڈ. یہاں تک کہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 والا تو ایشو جو تھا یہ تو ڈیزاسٹر تھا، اس کے بعد ٹائٹ ٹرن کر گئی. اگر عمران خان صاحب 25 کو بڑا شو کر لیتے تو بڑا فرق پڑ جانا تھا، مگر کیونکہ وہ اب سب تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں وہ فیلئر تھا، اور اس کے بعد ریٹریٹ کرنا پڑا. اور ریٹریٹ کر کے اب جیسے کہتے ہیں لکنگ ہز وونڈز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کا جو، اور یہ بائی دا وے ہم نے یہاں ڈسکس کیا اس پلیٹ فارم پہ، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باہر آئیں گے اور اس کے بعد ان کا آہستہ 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 اگلے 4-5 مہینے کے اندر اندر ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اپیتھیٹک ہوتا جائے گا. اپیتھیٹک سے مراد یہ ہے کہ وہ باہر نکلنے سے، لڑنے سے، جھگڑنے سے وہ جذبہ نہیں رہے گا، ایک فرسٹریشن سیٹ ان ہو جائے گی، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر ہر چیز کرنے کی. اور جب اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور دوسری گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے پاؤں جما لیے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں اب سارا جیسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن اس کے ہاتھ میں ہے، پولیس اس کے ہاتھ میں، اور انہوں نے یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہم چاہیں تو رینجرز کو بھی بلا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن آپ نے دیکھا پنجاب میں کیسے ایڈمنسٹریشن ہاتھ میں آئی نہیں تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، پرویز الہی کو کتنا کمزور کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی یہ جو باہر نکلنے والی چیزیں یہ ٹھیک ہے، سول سوسائٹی کے لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ نکلیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ. ادھر ادھر ضرور نکلیں گے لوگ، ان کے ہے سپورٹ بیس، مگر اس کے ساتھ کوئی وہ اپنا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مومنٹم رہے ان کی پروٹیسٹ کے اندر، کیونکہ اب ان کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ لانگ مارچ آج اب نہیں ہونا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں یہ بجٹ کی انتظار کر رہا ہوں. اب بجٹ آ گیا، اب وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں کہ کیا انتظار کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی، خود تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں، ڈبیٹ کیا ہوگی. تو سارا جو توجہ ہے پاکستان کی عمران خان صاحب کی انکلوڈنگ اب وہ جولائی کے جو الیکشن ہے بائی الیکشن، وہ وہاں سے اب پتا چلے گا پنجاب میں کیا ہوتا ہے، کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، پی ڈی ایم کی حکومت کا کیا ہوگا، نون لیگ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کیسے ہوں گی، اور یہ کہ خان صاحب کا فیوچر کیا ہے. اگر تو خان صاحب 12-14 سیٹیں لے جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر لوگ ڈرائنگ بورڈ پہ چلے جائیں گے ٹوپیاں پہن کے اور پائپیں لے کے کہ یار ہڑکی کریے دیکھیے تو صحیح. اور اگر خان صاحب کو 2-3 ملتی ہیں اور یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میرا الیکشن ریگنگ ہوگی یہ ہو گیا، تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا. اور وہی جو ایک پرسپیکٹو چل رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ نون لیگ کو اس وقت گالی پڑ رہی ہے بیکاز آف دیز اقدامات، اس کے باوجود اگر وہ اچھے کینڈیڈیٹس سلیکٹ کرتے ہیں اور اچھی مکس کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہاں کی سیاست کے اندر پارٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ایک حصہ کینڈیڈیٹ کا بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑے تکڑے کینڈیڈیٹس اگر کھڑے ہو گئے اور ان کو سپورٹ بھی مل جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ملے گی نا فرام
sources like the administration and so on. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ this will decide کہ آگے اب اگست میں کیا ہونا ہے. یار جی آپ نے آخری وقت جاتے جاتے ایک سوال کھڑا کر دیا تھا, میں اس کا بھی ابھی جواب دے دوں. آپ نے کہا نومبر کی آپ نے بات کی, کچھ کرنا چاہیں گے بات, یا میں کہہ دوں جو کہہ دوں؟ کہیں بالکل کہیں. آپ نے کہا جی وہ نومبر بڑا امپورٹنٹ ہے, وہاں تبدیلیاں ہونی ہے, یہ ہونا وہ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل امپورٹنٹ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اتنا بھی اب امپورٹنٹ نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کچھ فیصلے ہو ہی گئے ہیں, تو اس لیے یہ سمجھنا کہ وہاں کچھ فیصلے ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اگر رہی تو جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی خواہش ہوگی کہ اگلا آرمی چیف کون بنے یا کون رہے, وہی بات مانی جائے گی, فل اسٹاپ. اس لیے دس از ناٹ این ایشو ایز فار ایز مائی اسیسمنٹ از کنسرن. جی سلطانی صاحب. جی 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 سٹھی صاحب, اگر فرض کر لیتے ہیں, ویسے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو 20 سیٹیں ہیں اس میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, تو حمزہ کی پوزیشن تو بہت کمزور ہو جائے گی. اور اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر جو اسلام آباد والی جو حکومت ہے وہ کتنا مستحکم رہ سکتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دیکھیے اسلام آباد اور پنجاب اگر ایک صفحے پہ نہ ہوں اور دو الگ الگ صفحے پہ ہوں تو پنجاب بہت پرابلمس کریٹ کرتا ہے فور اسلام آباد. مجھے تو یاد ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہ شاید انہوں نے 90 کی دہائی کے سارے سیاست جو ہوتی رہی ہے سنی ہو. جب نواز شریف صاحب چیف منسٹر سے پنجاب کے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی تو بہت برے حالات تھے. یہاں تک کہ سینٹر جو تھا وہ اپنا چیف سیکرٹری بھی نہیں لگا سکتا تھا. جب پرائم منسٹر پاکستان لاہور آتے تھے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے چیف منسٹر بھی نہیں جاتا تھا, اور وہ آ کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے اینڈ سو آن. تو اس قسم کی صورتحال تو نہیں چل سکتی. پنجاب از ہاف آف پاکستان, اور اگر پنجاب میں ایک ہاسٹائل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو بہت انسٹیبلٹی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرٹیکل ہے اس گورنمنٹ کے لیے, سروائیول کے لیے, کہ یہ جو بائی الیکشنز ہونے ہیں یہ ان میں یہ میجورٹی جیتے تاکہ پنجاب کو مستحکم کر سکے. پھر جا کے یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ کامیاب ہوگی. پنجاب کی بھی جو اکانومی ہے اوور 55% آف پاکستان اکانومی in real terms, not in terms of revenue وغیرہ, وہ تو خیر import duty سے آتی ہے, but in terms of growth and so on. تو اب بات یہ ہے کہ this is critical. اگر تو عمران خان جیت جاتا ہے بائی الیکشن تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا ڈرائنگ بورڈ کھل جائیں گے, حمزہ کی حکومت چل نہیں سکے گی, عدالتوں میں گھومیں گے, انسٹیبلٹی ہو جائے گی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹوپیاں پہن کے اور بیٹھ جائیں گے رولنگ اپ دی سلیوز کی ہونکی کریے. تو اگر ایسے ہوا تو پھر یو کین امیجن کہ انسٹیبلٹی ہوگی.